بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اچھا، آج جو ہے ہم انشاءاللہ آج کی کلاس تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے، اور یہ کہ سب کو بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا اور سننا ہوگا، ورنہ پھر ایک ذرا سا بھی بیچ میں ایک گیپ آ گیا نا تو پھر آپ کو آگے کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آج میں نے فان سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ ان میوٹ کر کے بیچ میں مجھے انٹرپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سیکوینس میں چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو حسان نے آپ لوگوں کو ٹوٹل میوٹ نہیں کیا، لیکن آپ لوگ اپنا اپنا میوٹ رکھیں تاکہ کوئی بیک گراؤنڈ کی نوائز نہ آئے۔ لیکن جیسے ہی کوئی سوال ہو تو اپنا چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہاتھ بھی ریز کر سکتے ہیں، اور بیچ میں یہ انٹرپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آج جو ہے ہم عباسی خلافت کے بارے بات کریں گے، خلافت بنو عباس پہ، اور اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چارٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آج، اور اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کروں گا تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آئیں انشاءاللہ۔ تو بنو عباس کی جو خلافت تھی وہ 750 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1258 تک چلی۔ ان کی جو سمجھیے یہ عراق اور شام اور یہ جو سارے علاقے تھے ان میں، پھر اس کے بعد پھر یہ خلافت تھوڑی بیچ میں انٹرپٹ ہوئی جب منگولز آ گئے، اور منگولز کے بعد پھر جب وہ فاطمید حکومت تھی ایجپٹ میں، تو پھر وہاں پہ جا کے مملوکس نے جو ہے وہاں پہ حکومت کی، اور اس دوران جو پھر عباسی خلافت وہاں پہ آ گئی تھی۔ لیکن یہ کہ یہ میں سب تفصیل سے بتاؤں گا، صرف اس کا بیسک بتا رہا تھا ابھی۔ اچھا، اب ریزنز کیا تھے؟ جیسے عمران نے بھی سوال کیا تھا کہ ریزنز کیا تھے کہ امیہ خلافت کیوں ڈیمائز کا شکار تھی، کہ وہ اپنا بالکل ڈاؤن ہل جا رہی تھی، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب کوئی حکومتیں بالکل ختم ہونے لگتی ہیں تو پھر دوسری طاقتیں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ تو ضابط ہے امیہ ڈائنسٹی جو ہے وہ شروع ہوئی تھی 661 میں، اور امیر معاویہ سے شروع ہوئی، اور پھر تقریباً نہیں بلکہ 14 جو ہے ان کے خلفاء آئے، جن میں سے بعض لوگوں کا دور بہت ہی خطرناک تھا اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیے، بعض کا دور بہت اچھا تھا جیسے عمر بن عبدالعزیز کا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس لحاظ سے یہ چیزیں چلتی رہیں، لیکن یہ کہ ساری اسٹیبلٹی کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب ان کے بھی خلفاء دنیا داری میں لگ گئے، اور خاص طور سے عمر بن عبدالعزیز کے دور کے بعد پھر جو لوگ آئے وہ خانہ جنگیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہاں پہ ایک چیز جو ہوئی تھی امیہ خلافت میں، وہ سب یاد رکھیں کہ ان لوگوں نے عربک کلچر کو، عربس کو اور عربک زبان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ امیہ قبیلہ کون ہے؟ قریش کا قبیلہ ہے۔ یہ سارے مکہ مکرمہ سے اوریجنیٹ ہوئے تھے، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں پھیلے، لیکن یہ کہ یہ مین لوگ جو تھے وہ عرب کو بہت زیادہ سائٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں نان عربس پہ جزیہ بھی لگا دیا تھا، جو صرف آپ نان مسلم پہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، عرب لوگوں کو بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور نان عربس کو غلام بنایا جا رہا ہے، یا ان کو اتنے زیادہ سیلریز بھی ان کی نہیں ہوتی تھیں۔ تو ایک عرب عجم کا سلسلہ آپ سمجھیے اسی دور میں ایک بڑے انداز سے شروع ہو چکا تھا، تو وہاں سے لوگ تھوڑے سے ناراض چل رہے تھے۔ پھر یہ کہ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب امیر معاویہ نے تلوار اٹھائی تو اس میں بہت سے لوگ خلاف ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حال اولاد تھی وہ لوگ ان سے ناراض تھے۔ پھر بہت سے دوسرے لوگ جو سمجھتے تھے کہ بنو امیہ کا دور یا بنو امیہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کرتی اسلام کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خلفاء راشدین کو، تو اس وجہ سے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ میں چل رہی تھیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جب جو ہے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی تو پھر خوارج کا سلسلہ شروع ہوا، جو حضرت علی کو سپورٹ کرتے کرتے پھر حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے۔ اب وہ ابھی بھی آپ یاد رکھیں کہ درمیان میں کہیں موجود ہیں وہ، اور اندر ہی اندر فتنہ گری کر رہے ہیں وہ۔ اسی طرح سے بہت سارے فیکشنز بن گئے تھے، لیکن چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بہت سخت تھی اور بہت ہی انہوں نے ٹائٹ کنٹرول رکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ساری چیزیں پیچھے چھپی ہوئی تھی، فرنٹ پہ نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح سے جب بھی حالات تھوڑے سے نرم ہوئے تو یہ فورسز یعنی کہ
اب بڑی بڑی ہو گئی تھی یہ فورسز اور آ کے انہوں نے دوسری قوتوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو ایک ایلیٹ اور ایک غریبوں کا ایک گروپ بن گیا تھا. امیر بہت زیادہ امیر تھے, غریب بہت زیادہ غریب ہو رہے تھے, امیر امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے تھے. اور پھر لوگوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین کے ٹائم سے اس کو کمپیئر کرنا شروع کیا تو انہیں کوئی سملیرٹی نظر نہیں آئی. تو وہ یہی سمجھے, بہت سے لوگ جو دیندار بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے اور تابعین بھی تھے, کہ یہ حکومت, یہ جو بنو امیہ کی جو پوری خلافت ہے یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اب خارجائٹس بھی ایگزسٹ کر رہے تھے, اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ جہاں بھی لوگوں کے اندر تھوڑی سی وہ دیکھتے تھے کہ لوگوں کے اندر ڈاؤٹس کریٹ ہو رہے ہیں, تو وہ اس کو فیول کرتے تھے, اس کے اوپر سمجھے کہ جلتی کے اوپر مزید فیول کرتے تھے تاکہ آگ بھڑکے اور لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو تاکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. شیعہ حضرات جو تھے وہ بھی کافی حد تک ڈیولپ ہو چکے تھے. شیعہ جو ہیں بیسیکلی یہ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو کچھ ہوا ان کو فل سپورٹ کرنے والے تھے. تو خارجائٹس الگ ہیں, شیعہ الگ ہیں, دوسرے لوگ جو بنو امیہ کو پسند نہیں کرتے وہ الگ ہیں. تو یہ بہت سارے فیکشنز کریٹ ہو گئے تھے. تو بیسیکلی شیعہ, اب یہ سچویشن کیا کریٹ ہو گئی تھی کہ شیعہ جو تھے وہ ریلیجس مائنورٹی سمجھے جاتے تھے, کیونکہ زیادہ تر سنیوں کی مائنورٹی, تو وہ اپنے آپ کو مائنورٹی سمجھتے تھے شیعہ. پرشینز جو تھے وہ ایتھنک مائنورٹی سمجھے جاتے تھے, یعنی عرب ان کے اوپر سوار تھے تو وہ اپنے سمجھتے تھے کہ ہم تو مائنورٹی ہیں. شیعہ جو تھے وہ جتنی پرانی ریلیجس اسٹیبلشمنٹس ابھی تک ہوئی تھی ان کے خلاف تھے, یعنی بنو امیہ کی حکومت کے خلاف تھے. اور پرشینز جو تھے وہ عرب کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے. تو بیسیکلی یہ سمجھیے کہ شیعہ اور یہ لوگ جو تھے جو پرشینز تھے اور جتنے نان عربس تھے, اب یہ ایک فورس بنا کے اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بنو امیہ کے آخری دور ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. تو بیسیکلی ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور ایک ریبیلین شروع کیا. اچھا, اب مزید ڈسکشن میں جانے سے پہلے آپ لوگ یہ یاد رکھ لیں کہ عباسی خلافت جو ہے وہ 750 عیسوی میں شروع ہو کے 1258 تک چلی ہے, اور اس کے اندر 37 خلفاء آئے ہیں. ٹھیک ہے, 37 خلیفہ آئے ہیں. اس کے بعد جو عباسی خلافت پھر کائرو موو ہو گئی تھی, یعنی درمیان میں 1258 میں منگولز نے حملہ کیا, سب کو پتا ہوگا, یہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا. پہلے تو چنگیز خان کچھ علاقوں میں آیا تھا, پھر ہلاکو خان اس طرف آیا, پھر اس نے بغداد کو برباد کیا. تو یہ سارا سمجھے 2-3 سال میں ہوا. اس کے بعد تقریباً 3 سال بعد یہاں کے جو بہت سے لوگ تھے خلافت کے, عباسی خلافت کے, وہ نارتھ افریقہ کی طرف موو ہو گئے, ایجپٹ کی طرف. تو وہاں پہ پھر عباسی خلافت دوبارہ سے شروع ہوئی مملوکس کے انڈر. مملوکس کون ہے؟ اچھا, مملوکس کو بھی ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے, لیکن مملوکس وہ ہیں جو یہ عباسی خلافت نے اپنے کچھ نان عربس کو, جو عرب نہیں تھے, ان کو اپنے غلام یا اپنی فوج بنانے شروع کی تھی, جو صرف رائل فورس سمجھے تھی کہ وہ اپنی ان کی حکومت کو پروٹیکٹ کرتی تھی. بڑے بہادر قسم کے لوگ تھے, ٹرینڈ تھے, ان کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا جاتا تھا. تو یہ لوگ آہستہ آہستہ بہت بڑی قوت بنتے گئے, لیکن وہ عباسی خلافت کے کو سرو کرنے کے لیے تھے. پھر یہ کہ پھر تھوڑی سی ڈفرینسز شروع ہوئے, وہ اتنے طاقتور بن گئے تھے کہ پھر وہ لوگ وہاں جا کے انہوں نے فاطمید جو لیڈرشپ چل رہی تھی ایجپٹ میں, وہ ختم کر کے انہوں نے مملوکوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تھا. پھر 3 سال کے بعد باقی بھی عباسی خلافہ جو ہے وہاں چلے گئے, تو مملوک کے انڈر پھر انہوں نے مزید 17 سال خلافت کی. لیکن یہ جو عباسیوں کا 17 سال کا دور ہے یہ بیسیکلی ایک سمبولک ہے, یعنی کہ اس میں ان کے پاس, خلیفہ کے پاس زیادہ اختیارات نہیں تھے, صرف ریلیجس اختیارات تھے. یعنی مذہبی امور میں وہ لوگ ان کی صحت تھی, لیکن گورنمنٹ کے ایشوز میں سب مملوکی مینج کرتے تھے. تو عباسی خلیفہ کا بیسیکلی یہ 2 دور ہیں جو آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے, 37 خلفاء کا اور پھر 17 خلفاء کا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہیں یہ صرف ایک نام ہے, کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن ابو العباس عبداللہ صفاح سے شروع ہوئی ہے عباسی خلافت, اور پھر یہ منصور اور مہدی, ہادی, اور پھر ہارون رشید بہت مشہور خلیفہ ہوا ہے, پھر مامون الرشید بہت مشہور ہوئے. اس کے بعد یہ پورا سلسلہ چلا ہے 37. تو 37 کا سلسلہ, یہ سارے ان کے نام ہیں. اچھا, اب عباسی خلافت آپ دیکھیں یہ نقشے کے لحاظ سے اب کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے. یہ پورا سعودی عرب ہے, اس میں پورا بحرین, قطر, سب کچھ ہے. یہ پورا عراق ہے, پورا شام ہے, اور اینٹولیا یعنی ترکی کا کچھ حصہ ہے. ہم نے کل سوال کیا تھا ایک دن کہ یہ ترکی کی کب فتح ہوا, تو ترکی میں کچھ حصے تو
عباسی خلافت میں آ گئے تھے ان کے پاس، لیکن جو پورا ترکی فتح ہوگا وہ ہوگا عثمانیہ خلافت میں، جب ٹرکس آئیں گے اور پھر وہ حکومت کریں گے تو پھر یہ پورا کانسٹینٹینوپل جو محمد فاتح جہاں پہ جس کو قبضہ کریں گے، اور پھر یہ پورا ترکی بھی اسلامی ریاست میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اب یہ بھی دیکھیں، یہ یہاں سے چل کے پورا ایران بھی اسی میں ہے، پورا خراسان بھی اسی میں ہے۔ خراسان بیسیکلی کیا ہے؟ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، اور اس میں ایران کا کچھ حصہ آتا ہے اور سب۔ تو خراسان کا لفظ بہت آئے گا اولڈ اسلامک ہسٹری میں، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نقشہ آپ کو ایک اندازہ دے رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے بائزنٹین امپائر اسٹل ایگزسٹ کر رہی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ پرشین امپائر تو ختم ہو گئی تھی، لیکن بائزنٹین امپائر تھوڑی تھوڑی سی رہی، اور پھر بعد میں انہی لوگوں نے پھر کروسیڈرز وغیرہ آئے یورپ سے، اور پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کی، اور ان لوگوں نے پھر مسلمانوں کو ہر جگہ سے نکال دیا، اسپیشلی آپ سمجھیے کہ اسپین سے، پھر اسپین سے لوگ موو ہو کے دوسری جگہوں پہ چلے گئے تھے۔ اچھا، اب یہ چارٹ ہے جو لوگ بھی ابھی توجہ نہیں دے رہے، پلیز اب توجہ دے لیں، اور یہ چارٹ کو اپنے فون پہ یا ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹر پہ تھوڑا سا بڑا کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیے عبد المناف سے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ ہاشم کا قبیلہ تھا، جس کے یہ پورا خاندان ہے، جس کے اندر پھر حضرت عبد المطلب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارے جو قبائل تھے وہ سب یہاں تھے۔ اور پھر ہاشم کے پیرالل عبد الشمس تھے، جن کا بیٹا امیہ تھا، جس کا پھر پورا بنو امیہ خاندان تھا۔ تو یہ جو گولڈ کلر میں ہے یہ سارا بنو امیہ ہے، جنہوں نے سب نے حکومتیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا آخری جو تھا وہ تھا مروان بن محمد بن مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان سے اور حضرت علی سے حضرت امام حسن اور حسین ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیوی تھی، آئی بلیو خولہ نام تھا ان کا، ان کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ۔ تو ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حسن کا دونوں کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جو بیٹے زین العابدین تھے تو یہ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے حکومت میں، تو پھر انہوں نے جو شیعہ تھے یا جو اہل بیت ماننے والے تھے، انہوں نے محمد بن حنفیہ کو پھر کہا، اور یہ تیار ہو گئے۔ تو کچھ عرصے سمجھے شیعوں کی خلافت انہوں نے کی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے ابو ہشام کو نامینیٹ کیا تھا، لیکن پھر جو ہے حالات یہاں پہ بگڑنے لگے اور دوبارہ سے چیزیں وہ ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم کبھی شیعوں کے بارے میں بھی ذکر کریں گے کہ وہ اپنے امام کس کو مانتے ہیں۔ تو حضرت علی، حسن، حسین، علی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، پھر امام موسیٰ اور اسماعیل آئے، جن میں سے پھر یہاں سے اسماعیلی فرقہ شروع ہوا۔ یہ میں ایک تفصیل سے کلاس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پھر اسماعیلی فرقہ الگ ہو گیا، جس سے پھر آج جا کے پرنس آغا خان وغیرہ جو ہیں، اور پھر ریگولر جو 12 امام کا جسے کہتے ہیں اثنا عشری، ان کا سلسلہ پھر دوسری طرف سے چلا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس۔ یہ جو عباسی خلافت ہے، یہ بنو عباس جسے کہتے ہیں، یہ ان کے خاندان میں شروع ہوئی۔ جب ہم آگے پڑھیں گے، لیکن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جب یہاں پہ بنو امیہ کا دور چل رہا ہے، تو یہاں پہ وہی میں نے جو بتایا عرب عجم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لوگ ناراض تھے، خارجائٹس تھے، شیعہ تھے، سب آہستہ آہستہ خلاف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے بعد پھر جو لوگ آئے انہوں نے اتنا زیادہ کوئی پازیٹیو کام بھی نہیں کیا، اور لیکن یہ کہ حکومت ہلکی ہوتی چلی گئی۔ فائنلی جب مروان لاسٹ ان کا حکمران تھا، تو کیا ہوا کہ اب یہاں پہ ریبیلین شروع ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ریبیلین جو ہے وہ ابھی ہم بات کریں گے۔ ایک تھا آدمی ابو مسلم خراسانی، جو کہ خراسان کا تھا، اس نے یہ سارا چکر شروع کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں خلافت آنی چاہیے، تو اس نے ایک ریولوشن شروع کیا۔ تو جب اس نے ریولوشن شروع کیا تو اس زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ زاب کر کے ہے، وہ ایک ریور ہے جو کہ آج کے میرے خیال میں شام کے اوپر ہے کہیں پہ جارڈن میں، لیکن بہرحال نہیں شام میں یا بہرحال ابھی ہم دیکھیں گے نقشے میں انشاءاللہ۔ تو اینی وے، تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ ہوئی، تو پھر جب مروان کو پتہ چلا تو اس کے زمانے میں اور بہت سی جو ہے ریبیلینز شروع ہو رہی تھیں، بہت سی اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے، تو سب کو مرواتا رہتا تھا، سب کو کرٹیل ڈاؤن کرتا تھا تاکہ اس کی حکومت قائم رہے۔ اور فائنلی جب ابراہیم بن محمد ہیں، یہ ابو العباس صفا اور منصور کے بھائی تھے، پروبیبلی بڑے بھائی تھے، تو جب یہ اس ریولوشن کو لیڈ کر رہے تھے تو مروان نے ان کو بھی مروا دیا۔
مروان نے یعنی بنو امیہ کے آخری فرما روا نے ان کے سمجھ لیے پہلے جو لیڈر تھے ان کو مروا دیا. جب یہ مروایا تو اب یہ سب لوگ کھل کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے, تو اب یہ نقشہ ذہن میں رکھیے گا. ابو العباس جو ہے وہ ان کا بھائی تھا ابراہیم کا, اب اس نے جو ہے پھر بہت تباہ کاری مچائی ہے. اور السفاح جو کہتے ہیں وہ بیسیکلی خون بہانے والے کو کہتے ہیں, یعنی جس نے بہت ہی یعنی کہ ظلم کیے تھے اور لوگوں کو مروایا تھا, خون بہایا تھا, اس وجہ سے اس کو سفاح کہتے ہیں. پھر ضابطہ ان کے بھائی منصور آئے, پھر مہدی آئے اینڈ سو آن. تو یہ تھوڑا سا نقشہ بڑا خالی اس کا دیکھ لیں کہ یہ سلسلہ اب بنو عباس اب یہاں سے شروع ہوا ہے, اور جو باقی سارے لوگ ہیں وہ بیسیکلی منصور کی اولاد میں سے ہیں, ہارون رشید, مامون رشید اور سب کچھ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ عباس ابن عبد المطلب, یہ جو حضرت حضور رسول کے چچا تھے, تو یہ ان کے سب سے چھوٹے چچا تھے. تو وہ ان کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا اہل بیت کے معاملے میں بہت سیریس تھے, اور انہی کے زمانے سے آہستہ آہستہ یہ چینٹنگ شروع ہو گئی تھی کہ اہل بیت کو خلافت ملنی چاہیے تھی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت عباس جو تھے وہ ظاہر سی بات ہے جو اہل بیت کی ٹرو ڈیفینیشن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد یعنی حضرت فاطمہ, حضرت علی سے, وہ تو یہ نہیں تھے. لیکن بہرحال ہاشم قبیلے کے تھے, اور قریش قبیلے اور ہاشم قبیلے کے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے آواز اٹھائی. لیکن یہ کہ بیسیکلی ہو سکتا ہے انہوں نے آواز اٹھائی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں خلافت جانی چاہیے, لیکن خود اس میں شامل نہ ہونے چاہ رہے ہوں. لیکن ان کے بعد جب ان کے بچے آئے تو انہوں نے اپیرنٹلی خود حکومت لی. اچھا, اب اس سب کے پیچھے جو ہے, جو بھی میں نے ذکر کیا تھا ابو مسلم خراسانی, وہ جو ہے خراسان کا رہنے والا تھا, یعنی تقریباً افغانستان کے قریب, افغانستان کا ہی سمجھ لیجیے, یا ایران کے نارتھ میں افغانستان, ترکمنستان, سب یہ ان جگہوں کے درمیان میں خراسان کہتے تھے اس کو. تو وہاں سے وہ اٹھا اور اس نے بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے اور بہت ہی چیزوں کو منور کر کے, پولیٹیکل اسکیمز بنا کے اس نے لوگوں کو کنونس کیا کہ اب ہمیں کھل کے سامنے آنا چاہیے. ہم لوگوں نے بہت عرصے تک خاموش بیٹھے رہے, اب ہمیں کھل کے سامنے آنا چاہیے تاکہ اہل بیت کو خلافت واپس مل سکے. اچھا, اب جو یہ نے ذکر کر دیا کہ مروان نے ابراہیم کو مروایا, پھر ابو عباس ان کا چھوٹا بھائی تھا, پھر اس نے کیا کیا, وہاں سے یہ لوگ پھر اپنی پوری فوج لے کر آیا, اس نے سب کو کنونس کیا. اب دیکھیں یہ سارے زیادہ تر خراسانی جو ہے نان عربز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو شیعہ حضرات تھے وہ تو عرب تھے. تو اس نے, اور ایران میں جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ اس وقت بھی شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے, لیکن یہ کہ یہ ایک مکسچر تھا. تو ابو مسلم خراسانی نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی ان سب کو جمع کیا, اور یہ پوری فورس بنا کے اب یہ شام کی طرف اس نے مارچ کیا. اور اب جا کے کس سے لڑائی ہوگی, امیہ کے آخری فرمانروا سے جس کا نام ہے مروان. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ زید کی جو لڑائی ہوئی, اب دیکھیں ابو مسلم خراسانی کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, پھر آپ کو نقشہ دکھاؤں گا میں. جب ابو مسلم خراسانی جو ہے وہ مرو ایک سٹی ہے, ابھی اس کا نقشہ بھی دکھاؤں گا, اس میں وہاں سے نکلا وہ, اور یہ ترکمنستان میں ہے. ہاں, آج کا اگر نقشہ دیکھیں ترکمنستان میں ہے, لیکن اوور آل خراسان میں. اچھا, خراسان میں نے بتا دیا ترکمنستان, ازبکستان, تاجکستان, پارٹ آف ایران اینڈ افغانستان, یہ اس کو خراسان کہتے ہیں. مسلم خراسانی جو ہے اس نے بہت سے لوگوں کو ریکروٹ کیا, اور پھر اس زمانے میں کیا تھا کہ جو امیہ خلافت تھی ان کا جھنڈا جو تھا وہ وائٹ تھا, سفید. تو ان لوگوں نے کیا کیا, بالکل اس کے اپوزٹ اپنا جھنڈا کالا بنایا بالکل. اور لیکن ایران میں چونکہ ایران کے لوگوں کو ساتھ لے رہے تھے, تو ایران میں وائٹ رنگ کو یعنی کہ وہ کلر آف ڈیتھ سمجھتے تھے, یعنی کہ وہ مارننگ کا تھا, یعنی کہ غم زدہ ہونے پہ سفید لباس پہنتے تھے وہ لوگ. تو انہوں نے پھر کالا کپڑا بنایا, کالے کپڑے پہنے, اپنا جھنڈا کالا رکھا, یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی تلواروں کو بھی کالے رنگ سے رنگ دیا تھا تاکہ ہر چیز کالی کالی رہے. تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ یہ لوگ امیہ کے خلاف ہیں, بنو امیہ کے. اچھا, اب یہ دیکھیے, یہ خراسان ہے, یہ جو بینڈ ہے نا پورا, یہ ایران, افغانستان, ترکمنستان, تاجکستان, ازبکستان کا تھوڑا سا علاقہ, اور بس یہ سب نے, پاکستان اس میں نہیں آتا, پاکستان سے اوپر ہی اوپر یہ پورا خراسان ہے. اچھا, اب جو ہے یہ جو خراسانی تھا, ابو مسلم خراسانی, یہ اپنی فوجز لے کر آیا, اور اس نے جو ہے یہ دیکھیں مرو میں یہ پیدا ہوا تھا, یہیں رہا تھا, تو اس نے یہاں سے شروع کیا. اور پھر یہ دیکھیں, یہ جو ساری ایروز ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ جو پرشین ٹیریٹوریز تھیں, اوپر سے سینٹرل ایشیا کی ٹیریٹوریز تھیں,
ان سب جگہوں سے لوگوں کو ساتھ لیتا گیا اور یہاں سے وہ چلتا ہوا کہاں تک پہنچا؟ یہ زیب ریور جو ہے بالکل ٹگرس جو دریا دجلہ ہے اس کے بالکل نارتھ کے کنارے پہ ایک دریا ہے، اس کا نام زیب ہے، اور زیب جو ہے پھر آ کے اسی ٹگرس میں گرتا ہے۔ یہاں سے دمشق میں ان کی حکومت تھی، دمشق اور کوفہ اور ان جگہوں پہ، تو یہاں سے مروان چلا، تو ان لوگوں کی یہاں پہ جنگ ہوئی۔ جب یہاں پہ جنگ ہوئی تو بہت ہی شدید جنگ ہوئی، ہزاروں لوگ مارے گئے اس میں، بہت ہی خطرناک جنگ تھی، لیکن زیادہ ان کے پاس اتنی فورسز تھیں، حالانکہ کم ان کے بھی کمانڈ فوجی نہیں تھے، لیکن یہ بہت زیادہ ریڈیکل قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو فوراً سے تباہ کیا۔ تباہ کرنے کے بعد جو مروان تھا وہ بھاگ کے، سمجھیے، وہ یہاں سے جیروسلم ہوتا ہوا یہ الیگزینڈریا وغیرہ ایجپٹ چلا گیا۔ تو ان میں سے پھر ابو مسلم خراسانی نے کسی کو اس کے پیچھے لگایا اور اس نے جا کے مروان کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ اب جب یہ پوری حکومت سمجھیے ختم ہو گئی، امیہ خلافت، اور یہ سب لوگ بھاگ گئے، تو اب بنو امیہ کے لوگ بھی اندر اندر تو ہیں، لیکن اب وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اور یہ جو ابو مسلم خراسانی تھا یہ یہاں کا گورنر ہوتا تھا، اپنے خراسان کا گورنر تھا، تو اب اس نے آ کے یہاں کائنڈ آف یہاں خلافت تو نہیں لی، لیکن اس نے اب لوگوں کو ابھارنا شروع کیا کہ اہل بیت میں جانی چاہیے، اور پھر یہ جو شیعہ تھے اور پرشینس تھے اور سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب ابو صفا کون تھا؟ وہ اس کو، اب صفا کا مطلب ہوتا ہے بلڈ تھرسٹی، تو وہ بہت ہی خطرناک سا آدمی تھا، لیکن ابو مسلم خراسانی اور دونوں مل کے کام کر رہے تھے، لیکن جب اچانک سے وہ ہوا، کیونکہ وہ بنو عباس سے تھا تو لوگ جو ہے زیادہ اس کے حق میں تھے، تو وہ اچانک سے اس نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ بہت پاورفل آدمی تو تھا، اور مسلم خراسانی نے بھی اسے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ سارے ایک ہی فوج میں تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کوفہ میں تھا، تو اس نے اپنی کیلیفیٹ ڈکلیئر کر دی۔ اچھا، اب شیعوں کو اندازہ ہوا کہ جو اہل بیت یعنی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بچوں سے، آل اولاد سے خلافت چاہ رہے تھے، ان کو اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ کھیل ہو گیا ہے، یہ تو بنو عباس کے خاندان کے لوگ ہیں اور اہل بیت کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اٹ واز ٹو لیٹ، کیونکہ انہوں نے ساتھ تو دے دیا تھا، اور ظاہر تھا وہ اپنی شرما حضوری وہ دوبارہ کچھ تو نہیں کہہ سکتے تھے، تو وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، اور پھر سمجھیے اب جو ہے بنو عباس کی جو چیزیں شروع ہونا ابھی بھی بہت ریبیلینز ہیں، ابھی بھی ادھر ادھر لوگ چھپے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ایک دوسرے کا بھی ابھی غداریاں ہوں گی اور پھر جنگیں ہوں گی، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب میں خلیفہ ہوں، نیا خلیفہ بنو عباس کا۔ اچھا، اب جیسے ہی وہ ہوئی تو آرمی نے الصفا جو تھا یہ بہت یعنی کہ عقل مند اور صفاک انسان تھا، لیکن بہت انٹیلیجنٹ بھی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ چائنا کی طرف، اسے پتا تھا کہ ٹینگ ڈائنیسٹی تھی چائنا میں اس وقت، اس نے ریبیلین شروع کر دیا تھا اور وہ مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو الصفا نے اپنی آرمیز وہاں بھیج دی فوراً، حالانکہ ابھی پوری گورنمنٹ 100% سیٹل نہیں ہوئی تھی۔ جب اس نے آرمی وہاں بھیجی تو وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اندازہ کیا کہ اگر ہم اس کے ساتھ بھیڑ گئے تو ہمارے اندر ہمیں دوبارہ سے ختم کر دیا جائے گا، بنو امیہ والے یا دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ تو بہرحال تو انہوں نے پھر ان سے چائنیز سے ٹروس کر لیا، یعنی ان سے دوستی کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمارے علاقے میں نہیں آئے، ہم آپ کے علاقے میں نہیں آئیں گے، اور ہم پیسفل سوسائٹی بنائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، اب جو ہے کیا ہوا کہ ابو صفا نے جو ہے اب دوبارہ سے جب اس میں چائنیز بارڈرز وغیرہ پہ سکون ہو گیا تو اب اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی امیت رولر سے، اور اس کو نفرت تھی ان لوگوں سے، تو ابو صفا اسی وجہ سے اس کا نام خوریز ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بدلے لینے کے لیے امیت کے جتنے خلیفہ اور اس کے رشتہ دار اور جتنے لوگ تھے سب کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس نے پوری اپنی فوجیں چاروں طرف بھیج دی کہ کوئی بھی بنو امیہ کے خاندان کا کوئی بھی عورت، مرد، بچہ، بچی، سب کو ختم کر دو۔ تو بہت سارے ختم ہو گئے اس طرح۔ پھر اسے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ تھوڑے امیر اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے کیسلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ کہ سب کو دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا، اب ہم جو ہے دوستی کر لیتے ہیں اور پھر مل کے ہم حکومت چلائیں گے۔ تو اس نے بنو امیہ کے جتنے لوگ رہ گئے تھے، جو آج تک جو چھپے بھی ہوئے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا اچھا بھائی اب تو یہ سب پیسفل چل رہا ہے، تو سارے نکل کے اس دن بہت ہی لیوش قسم کی دعوت کی، ڈنر دیا اس نے، اور جب سب لوگ اندر آ گئے تو اس نے جو ہے جو بیرے تھے بیسیکلی وہ چھپے ہوئے اسیسنس تھے جو قتل کرنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی سب لوگ اندر آ گئے انہوں نے دروازے بند کیے اور ایک ایک بنو امیہ کے خاندان والوں کو قتل کر دیا۔
اور بیسیکلی روایات میں یہ ہے کہ قتل کر کے جو جہاں پہ کھانے کی چیزیں لگی ہوئی تھی وہ ان کی لاشوں کے اوپر اس نے پھر دسترخوان لگوایا سفاح نے، اور ان لوگوں نے ان کی یعنی کراہنے کی اور مرنے کی جو آوازیں آ رہی تھی، لیکن اس نے صرف اپنے جو بدلے کی آگ ہوتی ہے نا انسان میں، بعض اوقات اس کو حیوان بنا دیتی ہے. تو یہی ایگزیکٹلی تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک حیوان بن گیا تھا، آپ سمجھیے. آن دی ادر ہینڈ وہ مسلمان بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے سوچیں چائنا میں اس نے فورسز بھی بھیجی. تو ایک عجیب و غریب قسم کا کی کھچڑی پکی ہوئی تھی جو شاید کبھی بھی کسی کے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. لیکن بہرحال اگر آپ اسی لیے اسلام کو اگر پورے کا پورا اپلائی نہیں کریں گے نا تو ہمیشہ اس طرح کی پرابلمز ہوں گی. ہم لوگ اسلام کو پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ ہم اسلام پہ عمل کریں گے، یہاں پہ نہیں کریں گے. تو پھر زیادہ اسلام کی سارے جو اس کی برکت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، سب چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سارے پرابلمز ان لوگوں کو جھیلنے پڑے. اچھا، آپ صرف ان میں سے ایک بچہ بچ گیا امیہ خاندان کا، بیسیکلی سمجھے ایک جو تھوڑا بڑا تھا، تقریباً اپنا ٹین ایجر تھا سمجھے، اس کا نام تھا عبد الرحمن. اور وہ پھر اپنا اس کا چھوٹا سا بھائی تھا سلیمان، اور اس کا بھائی تھا غالباً اس کا نام اب میں بھول رہا ہوں، میں نے لکھا نہیں. اینی وے اس کا ایک بھائی تھا اور ایک چھوٹا سا ایک بھائی تھا اور ایک اس کا بچہ تھا. ہاں، کیونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی عبد الرحمن کی. سلیمان اس کا بچہ تھا. تو وہ وہاں سے بھاگا، بھاگتے ہوئے چھپتا چھپاتا کہیں کسی طرح سے، پھر وہ فائنلی یہ جو اس کی فورسز تھیں صفاح کی اور ابو مسلم خراسانی کی، یہ جو ہیں یہ بالکل اس کو کھدیر کے میڈیٹرینین سی، بحر روم کے کنارے پہ لائیں، تو ان لوگوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی، پانی میں چھلانگ لگا کے تیرنا شروع کر دیا. اب یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھے وہ ڈوب جائیں گے، لیکن انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا واپس آ جاؤ، ہم نہیں ماریں گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم نے تم پہ قبضہ کر لیا سب کچھ. تو جو اس کا بھائی تھا عبد الرحمن کا، وہ نہیں مانا، اس نے کہا ہم تو مر جائیں گے، ویسے ہی ڈوب کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو وہ یہاں پہ آیا تو انہوں نے فوراً اس کو قتل کر دیا. تو عبد الرحمن تیرتا رہا اور کسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچانی تھی، تو پھر وہ تیر کے دوسرے ساحل پہ نکلا، جہاں پہ پھر وہ فلسطین ہوتا ہوا نارتھ افریقہ یعنی ایجپٹ کی طرف چلا گیا. اچھا، اب ایجپٹ کی طرف جب گیا تو ظاہر بات ہے پھر وہاں جا کے اس کی جو جب اس نے پھر وہاں سے ہم پڑھیں گے کہ پھر اسپین چلا گیا. وہ اسپین جا کے اس نے جو ہے ایمریٹ آف قرطبہ کی پوری حکومت اس نے بنائی، اور پھر وہاں پہ حکومت تقریباً 32 سال اس نے وہاں پہ حکومت کی. عبد الرحمن کی تھوڑی سی چیزیں پڑھ لیتے ہیں. فاؤنڈر آف قرطبہ ہے، سب مشہور ہے اس کے بارے میں. اس نے جو ہے تقریباً 32 ایئرس حکومت کی اسپین میں. وہاں پہ اسلام تو آلریڈی پہنچ چکا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا اسپین جبرالٹر کے ساحل سے پھر آگے جا کے، تو وہ پورا اسپین جس کو اندلس کہتے تھے، آج اس اسپین میں ایک اسپین ہے، پھر سائڈ میں پرتگال ہے، پرتگال اور اسپین کو ملا کے اندلس ہوتا تھا. تو وہ پورے پہ قبضہ کر لیا تھا طارق بن زیاد اور جو اس کے دوسرے اس کمانڈرز تھے. اینی وے، تو جب یہ پہنچے تو وہاں اسلام تو آلریڈی تھا، پھر ان لوگوں نے سنا کہ یہ سب امیہ حکومت کے انڈر تھے یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسپین میں. تو انہوں نے سنا کہ اچھا وہاں امیہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور اس کا صرف ایک شہزادہ آیا ہے. تو انہوں نے بہت اس کو مسلمانوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور پھر وہاں پہ اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. اور پھر جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے ہشام کو اس نے جو ہے اپنی وہ خلیفہ مطلب کراؤن پرنس بنا دیا تھا. جب عباسی خلافت جو ہے شروع ہوئی تھی تو امیت فیملی، جب عباسی ہوا تو امیت فیملی کے ہر کسی کو مار دیا گیا تھا، صرف عبد الرحمن بچا تھا. لیکن یہ کہ جب ان کے خاندان میں اور کوئی بھی نہیں تھا، بعد میں روایات میں کہ اس کا جو چھوٹا سا بچہ تھا جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اس نے عبد الرحمن کو جوائن کر لیا تھا. اچھا، یہ جو اس کی جو والدہ تھیں عبد الرحمن کی، یہ بربر فیملی سے تھیں. بربر کون ہے؟ یہ جو ٹیونیسیا اور موراکو کی طرف جو سارے تھے نا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ پہلے تو وہاں پہ پوری قوم تھی جنہوں نے مسلمانوں سے لڑائی بھی کی تھی لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ اس کی والدہ وہاں سے تھیں، تو وہاں کے لوگوں نے اس کو سپورٹ دی، یعنی عبد الرحمن کو. تو عبد الرحمن کو جب وہاں سے سپورٹ ملی پھر فائنلی وہاں سے اسکیپ کر کے یہ اندلس چلے گئے تھے 755 عیسوی میں. ٹھیک ہے، سو فار سو گڈ. اچھا، اب انہوں نے وہاں پہ حکومت بنا لی، لیکن وہ مسلسل لڑائی جھگڑے ان کے ہوتے رہے کیونکہ بہت سے لوگ وہاں ریبیلین تھے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم لوگ تو مطلب مسلمان فرانس تک پہنچ گئے تھے، تو وہاں سے اب واپس سے وہ لوگ اپنے ایریا واپس لینا چاہ رہے تھے، تو مسلسل جنگیں ہوتے رہی اور تقریباً
جو ہے ساری چیزوں کو فتح کرنے کے لیے ایک ایک سٹی اس کو عبد الرحمن کو فتح کرنی پڑی تھی. اچھا بھائی، جب منصور آئے گا یعنی عباسی حکومت میں، تو پھر اس نے پھر دوبارہ سے اپنی فوجیں بھیجی تھیں عبد الرحمن کو مارنے کے لیے. جب منصور آئے گا، منصور تقریباً 3rd یا 4th خلیفہ ہے جس کے ابھی ذکر ہوگا، تو نہیں بلکہ اسی کے بعد ہے، ہاں عبد الصفاح کے بعد. تو اس نے بھیجی لیکن وہ بھی فورسز ناکام ہو گئی اور عبد الرحمن کو نہیں مار سکے اور واپس آ گئے. پھر انہوں نے سوچا کہ بھائی اب ٹھیک ہے، ان کو اسپین میں حکومت کرنے دو، ہم اپنی حکومت یہاں پہ اسٹرانگ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ نقشہ اب دیکھیں، یہ اندلس ہے جو میں بتا رہا تھا. تو یہ پورا اندلس کہلاتا تھا. یہ سمجھے نیچے سے موروکو سے راستہ آتا تھا، پھر یہاں سے داخل ہوتی تو اوپر فرانس ہے. اسپین جو آج کا نقشہ ہے وہ یہ ہے، یہ پرتگال بن گیا ہے، یہ اسپین ہے اور یہ فرانس ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا نقشے سمجھیں کہ اسپین کا جو نارتھ کا ایریا ہے وہ دوبارہ اب اسپین میں آ گیا، اور یہ فرانس کے کچھ حصہ جو ہے اسپین کے اندر آ گیا. لیکن یہ نقشہ کرنٹ ہے، یہ پرانا نقشہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے امید رول جو ہے وہ تقریباً 1031 عیسوی تک رہا اسپین میں. اور مسلمانوں کا رول جو تھا، کیونکہ امید رول ختم ہو گیا، پھر دوسرے لوگ آ گئے تھے، تو پھر مسلمانوں کا رول جو تھا وہ تقریباً 1492 تک چلا. آپ سوچیے ذرا، 1492 عبد الرحمن نے بہت سے اچھے کام کیے، بریجز بنوائے، روڈ بنوائیں، بہت پروگرس کیا، لوگوں کو پیسفل انوائرمنٹ دی. لیکن پھر اسی طرح تقریباً 300+ سال اس نے ان کے امیہ خاندان نے اسپین میں حکومت کی. جبکہ اسی وقت عباسی حکومت کہاں پر ہے؟ یہ آپ کے عربین پیننسولا میں اور عراق اور شام اور یہ ساری جگہوں پہ، خراسان. پھر یہ عبد الرحمن 788 میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے ہشام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا. اچھا، اس نے ایک اور جو کام کیا تھا، گریٹ ماسک آف قرطبہ کی ایک بہت بڑی مسجد ہے جو یہ عبد الرحمن نے بنائی تھی. اور اس میں اس نے پورے ملک سے جہاں سے بہترین قسم کے لوگ مل سکتے تھے ان کو اس نے دعوت دی تھی کہ وہ آ کے اس کو ڈیزائن کریں اور بنائیں. تو آج بھی یہ موجود ہے اور بہت بڑا اب تو مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن یہ کہ یہ ایک مونیومنٹ ہے جس کو ہر کوئی یاد رکھتا ہے تاریخی لحاظ سے. اچھا، اب ہم عباسی خلافت کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. اب عباسی خلافت میں کیا ہو رہا کہ ابو صفا نے پھر کیا کیا، تو اب اس کو مختلف گورنرز سے، جو امیہ کے گورنرز تھے یا جو ان کے باقی لوگوں کو تو مار دیا تھا، لیکن جو ان کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے تھوڑی سی ریزسٹ کیا، لیکن وہ سب کو مارتا چلا گیا، سب کو مروا دیا. اور پھر وہ خود جو ہے اس کا کچھ سال کے بعد، 3-3.5 سال کے بعد اس کا اپنا انتقال ہو گیا. اور اس کا جو چھوٹا بھائی تھا جعفر، جو پھر المنصور کے نام سے مشہور ہوا، تو وہ اس نے پھر تقریباً 21 سال حکومت کی. کس نے؟ المنصور نے. اچھا، ابو جعفر المنصور کا پڑھ لیتے ہیں. اس نے تقریباً پھر ابو جعفر نے 22 سال حکومت کی اور اس نے جو ہے 136 ہجری سے لے کے 158 ہجری تک. المنصور نے جو ہے وہ مختلف، پہلے ان کا جو تھا وہ کیپٹل وہ کوفہ میں تھا، پھر اسی طرح سے وہ مختلف جگہوں پہ موو کرتے رہے. لیکن المنصور جو ہے وہ بہت ہی کریٹو آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا کہ یہ جو آج ہم جس کو بغداد کہتے ہیں نا، اس کو بنانے والا المنصور تھا. یہ خلافت بنو عباس کا سمجھیے دوسرا خلیفہ تھا جس نے بغداد بنایا. تو بہت ہی بیوٹیفل سٹی بنائی اس نے. اس زمانے کی سمجھیں دنیا کے سب سے بہترین شہر اس وقت کا بغداد تھا. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ پورے اپنی مملکت سے بڑے بڑے ڈیزائنرز اور آرکیٹیکٹس اور لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کو پورا ایریا کا خود اس نے جا کے سروے کیا، اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سب سے بیسٹ لوکیشن ہے جہاں سے ہماری ٹریڈ بھی اچھی ہو سکتی ہے، جہاں سے ہمارے پر دشمنوں کا حملہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا، جہاں سے ہمیں پانی کی بھی فراوانی ہے دجلہ اور فرات کی وجہ سے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا. پھر وہاں پہ اس نے سارے مملکت کے لوگوں کو بلا کے وہاں پہ اپنا ایک شہر آباد کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر اس نے نہ صرف یہ کہ آرکیٹیکٹس، ڈیزائنرز وغیرہ بلائے، اور بصرہ ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی بن چکا تھا تو وہاں بھی بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو بھی بلایا. لیکن اس نے پھر یہاں تک کیا کہ جیسے دروازے ہوتے ہیں جگہوں کے یا سٹی کے، اور یہ اس نے مختلف جو ایگزسٹنگ بلڈنگز تھیں امیت کے زمانے میں، جو بڑے بڑے مونیومنٹس یا بلڈنگز بنی تھی نا، ان کو اجاڑ کے ان کی چیزیں لا کے اپنے اس شہر میں لگوائی تھی. لیکن پھر اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ سب کچھ ختم کر دے گا، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب تو یہ تمہاری حکومت ہے تو ہر چیز کیوں اجاڑ رہے ہو.
تو بہرحال تو پھر اس نے اس سٹی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی اس نے. اچھا پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ریلیجیس اسکالرس کو بھی بلایا, ججز کو بلایا, نیومرولوجی کے ایکسپرٹس کو بلایا جو نمبر ہندسے کے علم رکھتے ہیں, سارے پروفیشنلز کو بلایا تاکہ وہ پورے شہر کا نہ صرف ایک, اور پھر اس نے ایک فصیل بنوائی یعنی کہ ایک دیوار بنائی گول سی چاروں طرف, اور پھر اس نے اس کے اندر جسٹس سسٹم, کورٹ, بازار, ہر چیز اس نے ڈیزائن کی. تو اس کے اندر اس کو ہر لوگوں کی ضرورت تھی. تو جو ریلیجیس اسکالرس تھے اس میں سے امام ابو حنیفہ بھی تھے اس زمانے میں, اور آپ لوگوں کو اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہی دور ہے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہیں کوفہ میں تھے. تو وہاں سے پھر اس طرف ان کو بلا لیا, اور پھر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ جسٹس کورٹ سسٹم کے چیف ہوں گے, یعنی چیف جسٹس میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا, میں نہیں بننا چاہتا. تو وہ ان سے ناراض ہو گیا. تو ان سے ناراض ہوا تو اس نے پھر کہا کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ وہ. تو پھر انہوں نے بہت ہی حاضر جواب تھے امام ابو حنیفہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو پھر تو مجھے بنانا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ تم ایک جھوٹے کو چیف جسٹس بنانا چاہ رہے ہو. تو بہرحال وہ اس سے اتنا ناراض ہو گیا ان سے کہ اس نے انہیں اریسٹ کر کے ان سے لیبر کا کام لیا, وہ ساری بلڈنگیں وغیرہ بنانے میں ان کو استعمال کیا, پھر ان کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈال کے ان کو بہت اذیتیں دی انہیں, اور آخر میں پھر ان کا جیل میں انتقال ہو گیا تھا امام ابو حنیفہ کا. اس کو بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ. اچھا اسی طرح سے اسی زمانے میں, منصور کے زمانے میں, ایک استاد سیس کے نام سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور یعنی کہ تو اب منصور نے جو ہے آن دی ادر ہینڈ ایک طرف یہ مسلمان لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, دوسری طرف اس نے کہا اچھا, تو اس نے پھر اپنی پوری فوجیں بھیجیں اور استاد سیس کو مروایا اور پھر یہ فتنہ ختم کیا. خوارج بھی اب آہستہ آہستہ پھر سے سر اٹھانے لگے تھے, تو ان کو اس نے ٹیک کیئر کیا. اسی طرح سے پھر اس نے اپنے بیٹے کو مہدی کو اپنا کراؤن پرنس بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کراؤن پرنس بنے گا. اب ظاہر سی بات ہے ان کی جو تاریخ ہے منصور کی اور سب کی بہت لمبی لمبی تاریخ ہے, اور اس کے اندر نہ جانے 22 سال میں کتنے واقعات ہوئے, کتنی جنگیں ہوئی, کہاں. ظاہر اب اس کو ہر چیز کو ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکتے ہم اپنی کلاس میں, لیکن یہ کہ ہم وقتاً فوقتاً ان واقعات کا ذکر کرتے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں کو یہ ایک اوور آل ایک سمجھ میں آنا چاہیے کہ ابھی جو عباسی خلافت شروع ہوئی ہے, شروع ہوئی سے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. اچھا المنصور نے جو ہے, چونکہ اسے ڈر تھا کہ شیعہ جو ہے اس کے خلاف دوبارہ اٹھیں گے, تو اس نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈسینڈنٹس تھے ان لوگوں کو بھی اریسٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور مروانا شروع کر دیا تھا. تو یہ مطلب ہر لحاظ سے اپنی حکومت کو بالکل سیف فول پروف بنانا چاہتا تھا, کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے خلاف اندر ہی اندر پلاٹنگ کر رہے ہیں, اور وہ کر بھی رہے تھے, لیکن یہ کہ وہ ابھر کے سامنے نہیں آ سکے. اور پھر اس نے کیا کیا, اتنے لوگوں کو مروایا, پھر ان کی جو باڈیز تھیں وہ دجلہ میں بہا دیں. اور اسی طرح سے جب اس نے پھر کیا کیا کہ آپ سوچیں کہ اس کی مدد کس نے کی تھی, اس نے خراسانی نے, اور خراسانی کو بھی اس نے مروا دیا تھا. ٹھیک ہے, منصور خراسانی جو تھا وہ بہت پاپولر ہو چکا تھا اس زمانے میں, اور بہت اس کی جو ہے مطلب پاپولر بھی تھا, اور بہت امیر ترین بھی ہو گیا تھا, لوگوں کی سپورٹ بھی بہت تھی. تو اس وجہ سے اب دیکھیں منصور نے آ کے سارا اس سے ہیلپ لی, اس نے سارے لوگوں کو کھڑا کیا, لیکن اب اس کو بھی اس نے اپنے پاس بلایا, ایک دریا کے کنارے جو ہے وہی ٹگرس دجلہ کے کنارے بلایا, بہت بڑی دعوت دی, اس کا بہت شکریہ ادا کیا, اور پھر دوسری صبح اس کو قتل کروا کے اور اسی دریا میں پھینکوا دیا. تو یہ سب چیزیں بڑی افسوسناک ہیں, لیکن بہرحال تاریخ کا حصہ ہیں. اور اس نے بہت سی ریبیلینس کی, خراسان سے, سیریا سے, عراق سے, ایجپٹ سے, ہر طرف سے بہت بڑی بڑی ریبیلین کھڑی ہوئی منصور کے خلاف, لیکن اس نے سب کو کچلنا شروع کر دیا, اور اسی وجہ سے وہ 22 سال تک سمجھے اس نے سروائیو کیا تھا. اور تو اب ہم اگلے ویک انشاءاللہ تعالیٰ جو پڑھیں گے وہ ہے کہ جو باقی عباسی خلفاء ہیں ان کی بھی زندگیاں کیسی تھیں, اور کیسے آہستہ آہستہ چینجز آئے. اور پھر سب سے جو بڑا دور تھا وہ ہارون رشید کا تھا. تو اگلی کلاس میں ہم ہارون رشید کا بھی ذکر کریں گے. مجھے پتا ہے یہ چیزیں تھوڑی سی سمرائز ہوئے میں نے کی ہیں, تو آپ لوگ آرام سے اب سوال کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہم ڈیٹیل میں جا کے اس کو ڈسکس کر سکیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.